السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام آیت 107 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو، اور اگر، شاء اللہ، اللہ تعالی چاہتا، ما اشرکو، وہ شرک نہ کرتے۔ ولو شاء اللہ ما اشرکو، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وما جعلناک، اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو، علیہم، ان پر، ان لوگوں پر، حفیظا، نگہبان۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ وما انت، اور نہیں ہیں آپ، علیہم، ان پر، بے وکیل۔ وکیل کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک تو ہماری زبان کے اندر وکیل اس کو کہتے ہیں جو قانون دان ہوتا ہے، وکالت کرتا ہے، ایڈوکیٹ۔ آج کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کتنے معنی ہیں، اس سے بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک تو معنی ہوتا ہے مختار، دوسرا معنی ہوتا ہے قائم مقام، نائب، اور وہ شخص جس کے سپرد اپنا کام کیا جائے۔ اور پہلے میں بتا چکی ہوں کہ قانون دان جیسے ہوتے ہیں اس کو بھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء حسنہ میں سے بھی ہے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور بھی بہت جگہ پہ وکیل کا لفظ آیا ہے۔ اور لوگوں کے رزق اور معاش کا کفیل بھی اس کا معنی ہے، محافظ بھی معنی ہے، نگران، ضامن، نمائندہ۔ اور قائم مقام جیسے میں بتا چکی ہوں، معاون، ایجنٹ جو ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، دوسروں کا کام اس کا قائم مقام بن کے، یعنی قائم مقام بن کر انجام دینے والا۔ اور سیکرٹری، اختیار رکھنے والا، کارساز، اور بعض جگہوں پر داروغہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی آپ نے تو اپنی محبوبہ ڈیوٹی بہت آسان انداز میں دی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ نے دے دی، باقی تو ان کی اپنی مرضی نا۔ ولا تسبو، سین بابا روٹ ورڈ ہے، سبب، یعنی کچھ غلط جیسے کرتے ہیں تو اسے اگلے بندے کو غصہ دے دینے کے سبب بن جاتے ہیں نا، تو یہاں لفظی معنی ہوگا تسبو کا، برا، لا تسبو، نہ برا کہو، یعنی گالیاں نہ دو، یعنی سخت الفاظ، سخت گالیاں دینا جس سے اگلے بندے کو بھی غصہ آ جائے، یا جس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، حقارت سے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ ولا تسبو، اور نہ برا کہو، نہ برا بھلا کہو، الذین، ان لوگوں کو، یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو لوگ پکارتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو۔ کیا فرمایا؟ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی یہ پرستش کرتے ہیں یہ مشرک لوگ، ان کو تم برا بھلا مت کہو۔ فیسبوا اللہ، ورنہ کیا ہوگا؟ ایسا ہو نہ ہو کہ وہ بھی برا بھلا کہنے لگ جائیں اللہ تعالیٰ کو، عدون، زیادتی کرتے ہوئے، بے ادبی سے، بغیر علم، علم کے بغیر، یعنی جہالت سے، جب علم نہیں ہوگا تو جہالت ہی ہوگی نا۔ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کو بھی برا بھلا کہنے لگیں جہالت سے، زیادتی کرتے ہوئے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے آراستہ کر دیا، مزین کر دیا، لکل امہ،
ہر امت کے لیے عملہم ان کا عمل، ان کے اعمال، کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح یا یوں ہی ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل آراستہ کر دیا ہے، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کریم کی طرف، مرجعہم ان کو لوٹ کر جانا ہے، ہم سب کو ہی لوٹ کے جانا ہے، لیکن یہاں اسپیشلی ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے ان کی طرف جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، فینبئہم تب وہ ان کو بتا دے گا، کون بتا دے گا؟ اللہ تعالیٰ، بما کانوا یعملون ان کے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے، ثم الی ربہم مرجعہم پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، اور اقسموا انہوں نے قسمیں کھائیں، کس کی؟ باللہ اللہ تعالیٰ کی، اقسم ہوتے ہیں انہوں نے قسمیں کھائیں، اقسام من سے ہے نا، جہدہ سخت، یعنی بہت جیسے پکی کو کہتے ہیں نا پرجوش طریقے سے وہ قسمیں کھاتے ہیں، سخت ایمانہم اپنی قسمیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں پوری کوشش سے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں، لائن البتہ اگر جاءتہم ان کے پاس آئے، کیا چیز آیا؟ کوئی نشانی آ جائے، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا تو وہ اس پر یعنی اس نشانی جو ان کے پاس آ گئی ہے، اب وہ کیا ان کا کہنا ہے کہ وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ اللہ کو تو سارا کچھ پتہ ہے نا، قل محبوبہ آپ ان کو فرما دیجئے، انما الآیات یعنی جو نشانیاں ہیں نا اس کے کہ نہیں، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، یعنی صرف نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ کیا حکم ہے کہ محبوبہ آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، وما یشعرکم اور تمہیں کیا خبر، اور آپ کو کیا پتا، اور آپ کو کیا پتا، کہا جا رہا ہے مومنوں تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا معلوم ہے، انہا کہ وہ نشانیاں اذا جاءت جب آئیں ان کے پاس، لا یؤمنون وہ ایمان نہ لائے، یعنی وہ ایمان تب بھی نہیں لائیں گے۔ اور مسلمانوں کے کیا بتایا جا رہا ہے، اسپیشلی صحابہ کرام کو، کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر جب یہ نشانیاں ان کے پاس آ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، وَنُقَلِّبُ اور ہم پھیر دیں گے، الٹ دیں گے، افئدتہم ان کے دلوں کو جو ان کا دل ہے نا کالا سیاہ ہوا غلط کام کر کے، اللہ اکبر، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ اور ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو بھی الٹ دیں گے، پھیر دیں گے، کما جیسا کہ لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لائے، بھی اس پر، اول مرہ پہلی بار۔ اللہ کو پتا تھا نا جیسے یہ لوگ اس قرآن کریم پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے، وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں، کدھر، فی طغیانہم ان کی اپنی سرکشی میں، یعمہون کہ وہ بھٹکتے رہیں، بہکتے رہیں، وہ سمجھے ہی نہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی ہی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔
وضاحت جان لیتے ہیں آیت 107 کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنی ڈیوٹی آسان طریقے سے انجام دے دی ہے۔ آیت 108 کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام اجمعین مشرکین کو سمجھانے کے لیے بتوں کی اصلیت بتاتے تھے تاکہ یہ بتوں سے بیزار ہو کر اللہ کے قریب ہو جائیں، رسول اللہ کے قریب ہو جائیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وہ سمجھتے انہوں نے بھی الٹی باتیں جہالت سے بدلے میں کہنا شروع ہو گئے، تو اس سبب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حالانکہ بتوں کو برا کہنا اور ان کی حقیقت کا اظہار حکمت کے تحت ثواب ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کفار کی بدگوئیوں کو روکنے کے لیے ابتدا میں منع کر دیا گیا تھا، یہ اول زمانے میں، اور جب مسلمانوں میں طاقت آ گئی کہ کفار کو رب کریم کی شان میں گستاخی سے روک سکیں تو پھر انہیں اجازت بھی مل گئی تھی۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی دیکھیں تو شیطان اور بتوں اور سرداران قریش کی برائیاں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت بہت سارے مسائل کا ہمیں بتاتے ہیں کہ غیر ضروری جو ایسی عبادات ہوں جس سے فساد کا سبب بننے کا اندیشہ ہو، جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ واعظ اور عالم اس طریقے سے واعظ نہ کریں جس سے لوگوں میں ضد پیدا ہو جائے، فساد اور مار پیٹ کی نوبت آ جائے۔ اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے متعلق یہ قوی اندیشہ ہو کہ اس سے نصیحت کرنا اور زیادہ خرابی کا باعث ہوگا تو پھر نصیحت نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ حکم ہے کہ نصیحت کرو، لیکن اس ٹائم نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ کبھی ضد سے انسان اپنے دین بھی کھو دیتا ہے، کیونکہ کفار مکہ اللہ عز و جل کو مانتے تھے، پھر رسول اللہ کی ضد میں اللہ کی شان میں سے بھی وہ نکل کے، یعنی اللہ کی شان میں بھی وہ بے ادبی کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس میں ہمارے لیے اسباب کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو دین کے کام کرنے والے ہیں وہ مکمل علم حاصل کریں اور حکمت کے تحت دین کا کام اللہ کے ساتھ مکمل رابطے سے دعا بھی کر کے پھر کریں۔ محض جذبات سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جیسے میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، آپ کو واقعہ پورا سنایا ہوا ہے، اس کی ایک دوست تھی ہندو، اب وہ مجھ سے بہت زیادہ امپریس تھی وہ لڑکی کہ یہ یہی کام کر رہی ہے تو میں بھی کیوں نہ اس کو مسلمان کر دوں۔ اس کو فوراً ہی کہتے ہیں یہ جو تمہارا بت ہے نا گاڑی میں تو نے رکھا ہوا ہے، یہ تو ایسا ہے تو ویسا ہے، یہ تو ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ ہاتھوں سے ہی بنایا گیا تھا ان کا، لیکن اس نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ اب ان لوگوں کو بھی تو پڑھایا جاتا ہے، ان کو بھی تو جواب دینے سکھائے جاتے ہیں نا، بلکہ ایسے لوگوں کو تو زیادہ جوابات دینا سکھائے جاتے ہیں۔ اس نے کہا تم اس کو کیوں برا کہہ رہی ہو، چلو میرا کچھ نظر تو آ رہا ہے، تمہارا تو خدا نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو خود جو مسلمان تھی، میری 3 دن ابھی ہوئے تھے آئی تھی پڑھنے کے لیے، کہ مکمل علم حاصل کرتی، حکمت کے تحت بات کرتی، یا اس کو کم از کم اپنے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، اس لیے تو بار بار عقائد کا کہا جاتا ہے نا، عقائد پر اسے گرفت ہوتی تو وہ کنفیوز نہ ہوتی۔ وہ آئی اور روتی روتی کہ میرے ذہن میں نے کہا کہ مسلمان ہو اور ذہن اس طرح ہو جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی کبھار بندے کے لیے ایسے اسباب بھی پیدا کرتا ہے تاکہ وہ بندہ سیکھے، پھر اللہ نے اس کو توفیق دی۔ بہرحال جو مبلغین ہیں اگر صحیح تربیت یافتہ نہ ہوں تو اپنے نظریات اور عقائد کی تبلیغ اور اشاعت کے جوش میں حد اعتدال سے جو تجاوز کر جاتے ہیں نا جوش میں، اور معقولیت کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، تو رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو نظریات ہوتے ہیں عقائد کے متعلق، جو سامعین ہوتے ہیں نا ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو وہ الٹا متنفر ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت اور تعصب پیدا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے گالی گلوچ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو اس آیت سے مبلغین اسلام کی تربیت مقصود ہے،
تاکہ وہ اسلام کی دعوت کو ایک تو شائستگی کے ساتھ پھر متانت سے پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں. پھر حکم دیا کہ مشرکین کے باطل خداؤں کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ وہ مشتعل ہو جائیں گے اور الٹا وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخیاں کرنے لگ جائیں گے. تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ جو اصل پیغام ہے وہ پہنچانے کے بارے میں ہمیں حکم دے رہا ہے. اور ہمارے علماء کرام اتنے محتاط تھے، انہوں نے ایک رول بتایا کہ اگر مباح کام بھی ہو، جب کسی معصیت کا سبب بن جائے تو اس کو بھی چھوڑ دو. ابھی کیا ہوتے ہیں، ان پڑھ اور جاہل جتنے زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ بحث کریں گے. اور حیرت کی بات ہوتی ہے، ایسے ایسے سوالات اور جوابات، اسپیشلی دین کے معاملے میں لوگوں نے بہت ہی ہلکا سمجھ رکھا ہے دین کو، کہ دین سمجھنے کے لیے ایک ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جو صحیح العقیدہ ہو، صحیح دین جانتا ہو. ابھی ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا مبلغ ہوں، اور یوٹیوب اور گوگل سرکار سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کون کون بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس کتنا علم ہے، کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. ہم لوگ کوئی تحقیق نہیں کرتے. اور دین کے بارے میں یہ باقی ہر چیز کے بارے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں. ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. وہ اسپیشلسٹ میں سے بھی زیادہ ایکسپرٹ اس میں ہونا چاہیے، جس کے ہاتھ میں یہ ہو، اس جو صحیح سمجھتا ہو. اسی طرح ایڈوکیٹ کے پاس جائیں گے تو تب بھی. لیکن جب دین کی باری آئے گی بہت ہی غیر محتاط رویہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ میں آپ سب سے کہوں گی، مثلا آپ نے کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو جس کے منہ پہ خالی داڑھی ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا جو دین کا کام کر رہا ہو، اس سے ہم لوگ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے مفتیوں کا کام ہوتا ہے مسئلہ بتانا، ٹھیک ہے، مفتیان کرام جو ہیں وہ مسئلہ بتاتے ہیں، اور صحیح جو جاننے والا بندہ ہوتا ہے اسی سے سیکھنا چاہیے. اللہ پاک آپ لوگوں کو اور مجھے سب کو سمجھ عطا فرمائے. پھر آگے مزید کیا کیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. پھر اگلی جو آیات ہیں ان میں کفار جو قریش کے لوگ تھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ نے تو عصا مارا تھا تو پانی نکل آیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے، سمود کے پاس ایک اونٹنی تھی، ہمیں بھی تو کوئی نشانی دکھائیے. حالانکہ بہت ساری نشانیاں دکھا چکے تھے، ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، سورج لوٹ کے آیا تھا، اور بھی بہت ساری نشانیاں تھیں. تو بہر طور پر باوجود اس کے وہ آئے کہ آپ ہمیں بھی کوئی نشانی دکھائیں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں. تو محبوب نے فرمایا کہ کون سی نشانی چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ اگر یہ جو صفا کا پہاڑ ہے نا یہ سارے کا سارا سونا بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. رسول اللہ تو بڑے حریص تھے نا، بہت حریص تھے. دعا کی تو دعا سے پہلے ہی، ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی جبریل امین آگے اور بتانے لگے کہ دیکھیں محبوبہ اگر آپ چاہیں تو صفا کی پہاڑی ابھی سونا بن جائے، لیکن جس نے اس کے بعد انکار کیا تو اللہ ہلاک کر دے گا ان لوگوں کو، یا آپ انہیں اپنے حال پر رہنے دیں تاکہ جس وقت کوئی چاہے تائب ہو جائے، توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسری صورت پسند ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جب ان کو اللہ ہدایت دے گا تو پھر یہ دین اسلام میں شامل ہو جائیں گے. اسلام نے ہماری ایک ایک چیز کی رہنمائی فرمائی ہے. ہمیں بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا، بڑوں کے ساتھ ڈیل کرنا، اساتذہ کرام کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ادب کرنا سکھایا گیا، صحابہ کرام کا بھی ادب ہمیں سکھایا گیا. پھر اللہ کی محبت، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کی محبت سکھائیں، رسول اللہ کی محبت سکھائیں، صحابہ کرام کی محبت سکھائیں، اہل بیت کی محبت سکھائیں، اور قرآن کریم کی محبت سکھائیں. اسلام محبتوں کا دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی رہنمائی فرمائی ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ کی ایک حدیث طیبہ بھی آپ کو سنا دیتی ہوں، من سب نبی فقتلو، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے اس کو فقتلو کا حکم ہے. اور پھر من سب صحابہ کرام کا ہے، ان کے لیے حکم ہے کہ
जुलिदू गालिबन लफ्ज़ है कि उनको कोड़े मारे जाएं। जो साहबा किराम को बुरा भला कहें तो उनको कोड़े मारे जाएं। तो हम तो अदब वाले लोग हैं, हमने अदब से ही जिंदगी गुजारनी है। बाअदब लोग बा कमाल होते हैं। स्पेशली आप लोग जो मेरी एडमन्स हैं उनको भी इसके बारे में आंखें खोलनी चाहिए। जब भी जैसे हमारा ग्रुप में मैसेज आता है फौरन उसको रीड करके रिप्लाई करने की भी कोशिश किया करें। पर्सनल पे जाए जवाब दें तो ठीक है, अगर यहाँ पे जवाब ना आए तो इट्स मीन कि ये मुतकब्बिर लोगों की अलामत होती है और ऐसे लोग जो नहीं मानने वाले लोग होते। किसी की मजबूरी हो सकती है लेकिन हमेशा एक जैसा अमल होना ये गैर मुनासिब रवैया है। तो अल्लाह पाक इसकी भी समझ अता फरमाए। इन सारी आयात के अंदर हमारे लिए बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन एक सबक जो बहुत आम है उसकी तरफ जरूर तवज्जो दिलाऊंगी। जैसे अल्लाह का हुक्म है कि इन बुतों को बुरा ना कहो, अगर इनको बुरा कहोगे तो बदले में वो भी जहालत के साथ आपके अल्लाह को बुरा कह सकते हैं। देखिए इस्लाम बहुत प्यारा दीन है। गाली गलोच, सख्त अल्फाज, इन चीजों से मना करता है और इतना प्यारा दीन है हमारा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। जब हमने इससे दूरी इख्तियार की, अमल से हम लोग कोसों दूर हो गए, तो हमारे घरों में देखें क्या हालत होगी। हुक्म क्या था कि बड़ों का एहतराम किया जाए, छोटों पर रहम किया जाए। अब छोटे बड़ों को बुरा भला कह रहे हैं, बड़े छोटों को कह रहे हैं। किसी इदारे में आप चले जाएं उसमें भी यही हालत है। हमारे वतन की जो हाल कर दिया लोगों ने, अभी हुक्मरान जो हैं उनकी हालत देखिए, अवाम किधर जा रही है। इस टाइम अगर हम लोग फिर रसूलुल्लाह की तरफ ना लौट के आए तो याद रखिए बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तो इस्लाह की इब्तिदा हम अपनी जात से करें। कोशिश करें कि जो लीडर हो उसकी इज्जत की जाए। किसी भी इदारे की, किसी भी घर की, किसी भी जगह की कामयाबी का राज क्या है कि अच्छा लीडर मुंतखब किया जाए, फिर उसकी अताअत की जाए। अगर सही आप अताअत नहीं करोगे तो जैसी अवाम अल्लाह ऐसा हुक्मरान नाफिज कर देता है या ऐसे लोगों को हटा देता है, जो मैं बार बार कहती हूँ, और अच्छे लोगों को ऊपर ले आता है। तो आपने इब्तिदा अपनी जात से करनी है, अपने अल्फाज पे गौर करना है, अपने रवैयों पे गौर करना है, अपनी हर एक आदत पे गौर करना है। फिर जहाँ कमी होगी तौबा करनी है और सही तरीके से अमल करना है। स्पेशली जो हमारे साथ अताउर कुरान के बच्चे हैं, मैं उनको स्पेशली कहूंगी कि आप भी अपनी तरफ तवज्जो करें। आप कहाँ खड़े हैं। अगर कोई हमारे साथ लिखने वाली बच्चियां हैं या फॉरवर्ड करने वाली बच्चियां हैं, जैसे एडमिन्स वगैरह हैं, तो उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो मालिक हमसे काम ले रहे हैं, देखिए हम उसके मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। अल्लाह ने जब चाहा था जमीन और आसमान बनाना तो कुन कहा और बन गया, और जब मक्के की दिफा की बारी आई तो अबाबील से करवा दिया। आप लोग और मैं अगर ये काम मेरा रब ले रहा है तो इस पे शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हटेंगे ये हमारा ख्याल है कि हम हट गए तो ये काम रुक जाएगा। ये रुकने वाला नहीं, अल्लाह उससे बेहतर देने पे कादिर है, इससे बेहतर देने पे कादिर है। जैसे आप फेसबुक का, यूट्यूब का देखें, हमारी लिखने वाली देखें। एक सिर्फ मैंने बच्ची देखी है अपनी सादिया, जो इस्तिकामत के साथ काम कर रही है, अल्लाह उसको इस्ते दे। एक तो हमारी ये भी बदनसीबी है, कुरान करीम के अल्फाज मफहूम बता रही हूँ कि हम आजकल जो बीमार माशरा होता है ना, उसकी अक्कासी करते हुए अल्लाह भी फरमा रहा है कि जो कुछ नहीं करते होते वो ये सुक्के में चाहते हैं कि उनकी तारीफें की जाए। और हमारे माशरे का यही रवैया है, हम कुछ नहीं करते, बस दिल करता है कोई हमें बुरा न कि अगर कोई हमें समझाने के लिए कह दे हम उल्टा उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, गुस्सा आता है ना। ऐसी बात इस्तिकामत अपने अल्लाह से मांगे, नहीं तो अल्लाह आपसे बेहतर लाने पे कादिर है। बहुत सारे लोग सवाल जवाबात लिखने वाले थे, अल्लाह उनको भी हदायत दे, कामयाबियां दे। और फिर नए आगे इसी तरह लिखने वाली बच्चियां थी, और भी हर जगह भी और बेहतर से बेहतर अल्लाह पाक मुहैया फरमा रहे। तो याद रखिए, तमाम एडमन से बार बार मैं कहूंगी कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, टाइम की पाबंदी करें, खुद भी सुना करें। जस्ट फॉरवर्ड करने वाला काम नहीं होना चाहिए, खुद भी सुने
اور فوراً آپ اپنا محاسبہ بھی کیا کریں. مجھے اندازہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو ضمناً ایک بات عرض کروں کہ اوبیڈینٹ لوگوں کے لیے دعا نکلتی ہے. میرے بابا جان فرماتے تھے کہ دعا کہنے والے نہیں، دعا لینے والے بنو. لینے والے تو تب بنیں گے نا جب ہم کچھ کریں گے، خود بخود دعائیں نکلتی ہیں، ان کو کہنا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو اللہ ساروں پہ، اسپیشلی ان لوگوں پہ کہ جو بڑے آسان طریقے سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ ان کو دونوں جہانوں کی عزتیں دے، کامیابیاں دے. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ہماری اس خوبصورت ٹیم کو اللہ پاک کامیابیاں دے، اور سب کو بہت مبارک کہ پارہ کمپلیٹ ہو گیا اللہ کے فضل سے، اور نئے جوش، نئے جذبے کے ساتھ آپ لوگوں نے نئے پارے کی ابتدا کرنی ہے. 8ویں پارے کی سورہ مبارکہ تو یہی جاری ہے. اور جو گروپس کے اندر بھی لوگ ہیں جو پراپر سنتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو بھی بہت ساری کامیابیاں دے. جو شیئر کرتے ہیں ان کو بھی کامیابیاں دے. لکھتے ہیں ان کو، ہر ایک پہ اللہ پاک خصوصی رحم کرے. اور جو ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، چھوٹیاں بڑیاں کہیں ہو گئی ہیں تو مولا کریم ہمیں معاف فرما، اور ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس دلا. ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس دلا. اور پھر ایک دفعہ کہوں گی کہ جب لیڈر کی کوئی نہیں مانتا ہوتا تو پھر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو آپ جہاں بھی کام کر رہے ہو صحیح طریقے سے کریں. اللہ آپ سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.